الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بات اس عنوان پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کرام کو جو دین عطا فرمایا وہ دین ایک ہی تھا، وہ دین اسلام تھا. گو کہ اس پر عمل کرنے کی صورتیں ہر دور میں ہر زمانے میں مختلف رہی ہیں، لیکن بنیادی عقائد اور بنیادی دعوت تمام کے تمام انبیاء کرام کی وہ ایک ہی تھی. اور اس حوالے سے میں نے کافی تفصیلی گفتگو گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کر دی تھی. یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا دیا. اب آگے سے جن تک دین پہنچایا جا رہا ہے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی ثوابدید ہے. قبول کر لیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. قبول نہیں کریں گے تو دنیا کا کچھ محدود فائدہ تو سمیٹ لیں گے لیکن آخرت میں جا کر کچھ نہیں ملے گا. لیکن دوسرا بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنا ہے وہ انہی نے قبول کرنا ہے جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کا جذبہ ہو اور جس کو اللہ اس کام کے لیے منتخب کر لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں. لیکن یہ جس کو چاہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی طلب اور بندے کی جستجو دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر اگر طلب ہے، ہدایت قبول کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف چلا دیتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ خود ہی ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا تو اللہ پھر ایسے بندے کو ہدایت عطا نہیں فرماتے. میں اس کو اور آسان کر کے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بارش ہے وہ سخت پتھر کے اوپر بھی پڑتی ہے اور نرم زمین کے اوپر بھی پڑتی ہے. سخت پتھر اس بارش کا اثر قبول نہیں کرتا لیکن نرم زمین اس بارش کا اثر قبول کر لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ اس بات کی مزید وضاحت فرما دی کہ جو لوگ ہدایت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں ان کے دل گویا کے سخت پتھر بن چکے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر طلب اور جستجو موجود نہیں ہے. اگر نہیں ابھی بھی بات سمجھ میں آئی تو اور آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ مکہ سے. اب مکہ میں حضور کی دعوت کو سننے والے ابو بکر بھی ہیں، ابو جہل بھی ہے، عمر بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے. یعنی اس طرف تو دعوت قبول کی جا رہی ہے، اس طرف دعوت قبول نہیں کی جا رہی. حالانکہ دعوت تو سب تک پہنچ رہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ دعوت سب تک نہ پہنچ رہی ہو. دین کی دعوت تو سب تک پہنچ رہی ہے، لیکن قبول کنہوں نے کیا؟ جن کے دلوں کے اندر قبول کرنے کا جذبہ تھا. میں دو مثالیں اس کی پیش کر دوں پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. حالانکہ یہ میرے بیان کا حصہ نہیں تھا لیکن اب بات آ گئی تو چلو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ جس کا ایک پس منظر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے گھر سے نکلتے ہیں تلوار لے کر ایک غلط ارادے سے، لیکن پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. بہن کو بھی مارتے ہیں پیٹتے ہیں، بہنوئی کو بھی مارتے اور پیٹتے ہیں، لیکن صرف ایک جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں، کیا کہ اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھ کر سنا دو. اتنا سا بالکل معمولی، ایک چنگاری سے بھی کم. کیا کہ مجھے صرف قرآن پڑھ کر
سنا دو جو تم پڑھ رہے تھے. بس ادھر وہ سننے کی طلب پیدا ہوئی, ادھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فیصلہ کر دیا. ابو جہل نے تو اتنی سی بھی طلب نہیں دکھلائی, ابو لہب نے تو اتنی سی بھی طلب نہیں دکھلائی. فرعون غرق ہو رہا ہے, غرق ہونے سے پہلے اس نے طلب نہیں دکھلائی. جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, کہ اب میں ایمان قبول کرتا ہوں. تو اب آگے بھائی پھر اللہ کی مرضی. اب اللہ نے کہہ دیا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تو قبول کر رہا ہے لیکن اب میں قبول نہیں کروں گا. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک مثال اور پیش کر دیتا ہوں. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا اور سنا ہے, جس میں فرعون کے جادوگر ہیں اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اپنا معجزہ دکھلاتے ہیں تو فرعون کے جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے, اور وہ ذرا سی اپنی طلب دکھلاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے. اللہ نے ان کے ایمان کا فیصلہ کر دیا. تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت, یہ بخشش, یہ مغفرت, یہ ساری چیزیں کب ملتی ہیں؟ جب بندہ اللہ کو اپنی تڑپ دکھلاتا ہے, جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے, تب اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں. بغیر مانگے اللہ ہدایت کے فیصلے نہیں کرتے. یا یہ کہ جب تک بندہ اپنی جستجو اور تڑپ اور اس جذبے کو واضح نہ کرے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کے فیصلے نہیں فرمایا کرتے. تو بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کیا بات ارشاد فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. لیکن ہدایت کے راستے پر چلانے سے پہلے اللہ بندے کی تڑپ, اس کی طلب, اس کی جستجو اور اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں. اگر اس کے دل کے اندر جذبہ موجود ہو, تڑپ موجود ہو, طلب موجود ہو, جستجو موجود ہو, پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بہت ایک سمپل سا یہ فارمولہ ہے. یہ مضمون اسی تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دین کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں جو اسی سورۃ الشورى کے اندر موجود ہیں. آج انشاءاللہ انہی اصولوں پر مختصر کچھ بات ہوگی. کم و بیش کوئی 10 کے قریب اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اب میں اپنی اس بات کو پچھلی بات سے جوڑتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ پچھلی بات اللہ نے کیا بیان فرمائی تھی کہ جو نوح علیہ السلام کا دین تھا, جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا, جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا, وہی دین تمہارا دین ہے. اور پھر دوسری بات کیا بیان فرمائی کہ اس دین جو کہ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے, اس ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ سے رہنمائی مانگنی پڑتی ہے, اللہ سے طلب مانگنی پڑتی ہے. اچھا, اب اللہ نے تو ہدایت ہم تک بھجوا دی, اللہ نے رہنمائی ہم تک بھجوا دی, تو اللہ کا کام تو پورا ہو گیا. اب آگے ہمارے کرنے کا کام ہے. اب ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جب ہدایت تم تک آ گئی, ہدایت تم نے قبول کر لی, تو اب تمہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانا پڑے گا. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس توحید کی دعوت کو تم نے قبول کیا ہے, اس دعوت کا آگے پرچار بھی کرنا ہے, اس دعوت کی آگے تبلیغ بھی کرنی ہے, اس دعوت کو آگے پہنچانا بھی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا. اگر کسی نے ایک چھوٹے سے چھوٹا دین کا مسئلہ, ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت, ایک چھوٹی سے چھوٹی کوئی حدیث بھی مجھ سے سنی ہے تو وہ آگے دوسروں تک پہنچائے. معلوم یہ ہوا کہ دین کی محنت, دین کی دعوت کا کام, دین کا تدریس و درس و تدریس کا کام, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, جس سے ہم لوگ اس وقت آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بس مولوی نمازیں پڑھا رہے ہیں بس ٹھیک ہے, مولوی جمعے پڑھا رہے ہیں بس ٹھیک ہے, مولوی عید پڑھا رہے ہیں بس ٹھیک ہے, مولوی تقریر کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے. ہمارے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرمانے کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ,
بھائی اب یہ دین آ گیا ہے، اب اس کو آگے تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ اللہ نے مولویوں کی تخصیص نہیں کی کہ یہ دین کا کام صرف مولویوں نے ہی کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ جتنی سوال و جواب کے مرحلے سے مولویوں نے گزرنا ہے، اتنے ہی سوال و جواب کے مرحلے سے عام لوگوں نے بھی گزرنا ہے۔ جتنی ذمہ داریاں اللہ نے مولویوں کی لگائی ہیں، اتنی ذمہ داریاں اللہ نے عام لوگوں کی بھی لگائی ہیں۔ ہم کیوں ایک دوسرے سے جدا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ساڈا کام نہیں ہے گا، تے انہاں دا کام ہے گا؟ یہ ایسے ہی ہم نے خود ساختہ ایک اپنا اصول بنا لیا ہوا ہے کہ یہ ساڈے کرن دا کام نہیں ہے گا جی، یہ انہاں دے کرن دا کام ہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آخرت میں جا کر اللہ نے تم سے یہ پوچھ لیا کہ تمہارے کرنے کا کام تھا، پھر کیا کرو گے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا۔ سلطان رائی صاحب کا نام تو سب نے سنا ہوگا، دعا کر دو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیجنڈ اداکار تھے، بہت بڑی شخصیت۔ ان کی ایک بڑی کوئی 25-30 سال پرانی کوئی ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے۔ وہ فلم کی کسی فلم کی نا شوٹنگ کر رہے ہیں، تو شوٹنگ کے دوران ہی ان لوگوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بڑے سے بڑے مولوی نے آج تک اس طرح کی گفتگو نہیں کی جیسا وہ عظیم انسان کر گیا۔ اب وہ کہتے کیا ہیں سنیں ذرا، مجھے پورا جملے تو یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا ذہن میں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار تسی نماز نہیں پڑھ دے نا، نہ پڑھو، روزہ نہیں رکھ دے نہ رکھو، تسی دین دے دوجے کام نہیں کرتے نہ کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت والے دن اللہ نے تم سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام تو میں نے تمہارے ذمہ لگائے تھے، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ابھی تو تم انکار کر رہے ہو نا کہ جی وہ کچھ نہیں ہوتا جی، نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں ہوتا جی، روزہ نہیں رکھا کچھ نہیں ہوتا جی، فلاں دین کا کام نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کل اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی کچھ ہوتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ ہمارے ایک اور دوست ہیں، اب یہاں سے چلے گئے، پہلے ادھر ہی رہتے تھے، تو صبح ان کے ساتھ واک کرنے کا معمول تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی واک کے دوران ہی باتیں ہو رہی تھیں، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ روزہ ووزہ کچھ نہیں ہوتا جی، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کے ذہن میں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جی، یہ فلاں جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، فلاں کچھ نہیں ہوتا، روزہ رکھ لو کوئی بات نہیں ہے، نہ رکھو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم سمجھاتے ہیں تو آگے سے سننے کو کیا ملتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ مجھے ان صاحب کی وہ بات بڑی دلچسپ لگی، کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو جواب دیا کہ اگر کل قیامت والے دن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آج میرا موڈ نہیں ہے معاف کرنے کا، پھر کیا کرو گے؟ ابھی تو تم ایک نظریہ بنا کے بیٹھے ہو نا جی اللہ نے معاف کر دینا ہے، لیکن اگر کل اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں معاف کرتا، پھر کیا کرو گے؟ اللہ کے اوپر زور زبردستی کر سکتے ہو؟ اللہ کے اوپر اپنی طاقت چلا سکتے ہو؟ اللہ کے اوپر اپنے عہدے کا زور ڈال سکتے ہو؟ اپنے مال کا زور ڈال سکتے ہو؟ اپنی دولت کا زور ڈال سکتے ہو؟ نہیں ڈال سکتے۔ تم مخلوق ہو، مخلوق بن کے رہو، وہ خالق ہے، اس کو خالق کے مرتبے میں رہنے دو۔ تو اگر کل کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نہیں معاف کرتا، پھر کیا کرو گے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ اگر کل کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو تمہارے بھی کرنے کا کام تھا، تم نے کیوں نہیں کیا، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کسی ایک طبقے کو اس ذمہ داری کا نگران اور ذمہ دار بنا دینا اور خود کو بری الذمہ سمجھ لینا، یہ زندگی کی بہت بڑی بھول ہے۔ تو پہلا اصول کیا بیان فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بھائی جب یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ دین کی طرف تم نے لوگوں کو بلانا ہے، زبردستی گریبان سے پکڑ کر نہیں لے کر آنا، دعوت دینی ہے، بس ہمارا اتنا کام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پیغام کو پہنچانا ہے، اس پیغام کا دل پر اثر ڈالنا نہ ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی مان لے 100 بسم اللہ، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی۔ دوسری ذمہ داری کیا لگائی کہ بھئی جب اب دین قبول کر لیا ہے تو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس پھر اس دین کے اوپر مضبوطی سے جمے بھی رہنا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی یہ مضمون بڑی تفصیل سے گزر کے آ چکا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں پھر اس ایمان پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔
دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، پہلے بھی سمجھائی یا پھر سمجھا رہا ہوں. ایک ایمان ہے، ایک اعمال ہیں. اعمال کے اندر کوئی کمزوری آ گئی، اعمال کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی، وہ اللہ اپنی رحمت سے چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان کے اگر اندر خدا نہ خواستہ اگر کمزوری آ گئی تو اس کی معافی نہیں ہے. ایمان کی کمزوری کیا ہے کہ انسان توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لے. ایمان کی کمزوری کیا ہے کہ توحید کو چھوڑ کر کفر کا راستہ، ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لے. توحید کی کمزوری کیا ہے کہ سنت کو چھوڑ کر، ایمان کی کمزوری کیا ہے کہ سنت کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کر لے. یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اعمال میں کوئی کمی بیشی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، لیکن ایمان میں کمی بیشی ہو گئی تو اس کی معافی نہیں ہے. اس لیے بار بار اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر مضبوطی سے جم بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوا کرتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. میری اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمیں وہ وقت نہ دکھائے، اللہ وہ وقت نہ دکھائے. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. آپ داڑھی رکھ لو، معاشرے میں آپ کا مذاق بن جائے گا. آپ سونے پر سہاگا اگر اوپر ٹوپی پہن لو تو مزید مذاق بن جائے گا. شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، مذاق بن جائے گا. میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں سب کو، ادھر ادھر کی باتیں کیوں کریں، جو مجھ پر بیتی ہے میں وہ بتاتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے خاندان کا واحد انسان ہوں یا واحد فرد ہوں، بچوں میں، بڑوں میں نہیں، بچوں میں، کہ جس کو اللہ پاک نے اس لائن کی طرف لگا دیا، باقی سب ادھر ادھر نکل گئے. تو جب میں نیا نیا اس لائن کی طرف آیا، مدرسے میں جانا شروع ہوا تو میرے خاندان والے میرا مذاق اڑاتے تھے. میرے دوست یار قریبی میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، اوے مولوی، اوے مولوی کر کے آوازیں دیا کرتے تھے. کوئی بات نہیں، شروع میں برا لگا، لیکن جب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، اساتذہ کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، پھر باتیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ یہ لفظ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. تم لوگوں نے مذاق بنایا، بناتے رہو، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فاستقم کما امرتا، بھائی جس دین کے پیچھے اب تم چل رہے ہو، اب اس دین کے اوپر مضبوطی سے، ثابت قدمی سے عمل درآمد کرو. اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کر دو کہ بھائی بس اس دین کے علاوہ میرا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس دین کو چھوڑ کر میں کسی تیسرے راستے پر چلنے والا نہیں ہوں. تو دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا لگائی کہ دین قبول کرنے کے بعد دین پر مضبوطی سے جمے رہو. میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک ایمان ہے، ایک اعمال ہے. اعمال کے اندر کمزوری آ جائے، کمی آ جائے، اللہ معاف کر دیں گے. ایمان کی کمزوری کی معافی، اس جملے کو یاد کر لیں، یہ آج کے پورے بیان کا خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ ایمان کی کمزوری کی معافی نہیں ہے. تیسری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہماری لگائی ہے وہ کیا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ جب تم نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کا کام کرنا ہے، یہ بھائی قرآن کا فتویٰ ہے، کان کھول کر سن لو، کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا، کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دین کا کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا. باقی لوگ آپ سمجھ ہی گئے کہ میں آگے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. دین کا کام کرنے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومتا پھرے، لوگوں کے آستانوں پر جا کر اپنے ماتھے ٹیکنا شروع کر دے کہ صاحب جی آپ میرے سے خوش ہو جائیں، بس لوگوں کی مرضی کے مطابق دین بیان کرنا شروع کر دے. نہ، قرآن نے منع کر دیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے تم نے نہیں چلنا، تم نے اسی کام کو کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. دین کے اندر چاپلوسی نہیں ہے، دین کے اندر خوشامد نہیں ہے، دین کے اندر قرآن ہے، دین کے اندر سنت ہے، دین کے اندر صحابہ کا عمل ہے. جس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے السلام علیکم، جس کو نہیں سمجھ میں آتی وعلیکم السلام. لیکن اگر کوئی دین کا کام کرنے والا
دین کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے کہ لوگ میرے سے خوش ہو جائیں، غلط دین لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، غلط مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے خلاف مدعی ہوں گے کہ تو نے میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو نے میرے دین کو تماشا بنایا ہے، تو نے میرے دین کا مذاق بنایا ہے۔ معذرت کے ساتھ، ویسے معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی معذرت کے ساتھ آج ہمارا عمومی مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمیں دین بھی وہی پسند ہے جو مجھے پسند ہو، ہمیں دیندار بھی وہی پسند ہے جو میری انگلیوں کے اشاروں پر ناچے۔ جو میری انگلیوں کے اشارے پر نہ ناچتا ہو وہ ہمارے نزدیک دیندار نہیں ہوتا۔ اور یہ پتہ نہیں ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں، ہم نے کہاں سے یہ باتیں سیکھ لی ہیں کہ جو میرے آگے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتا رہے وہ تو دیندار ہے، وہ تو بڑے علامہ صاحب ہیں، وہ تو بڑے مولوی صاحب ہیں۔ اور جو مولوی آپ کی مزاج کے خلاف مسائل بیان کرے، جو صحیح دین کو بیان کرے، اس کے خلاف پورے معاشرے کے اندر ایک ہوا چلا دی جاتی ہے، تو مولوی تو بڑا سخت ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ آ کر بیٹھا، کچھ بات چیت کی، اس نے بات چیت کے دوران اس نے مجھ پر ایک انکشاف کیا، اور انکشاف یہ کیا کہ جی ایک صاحب ہیں، نام نہیں، میں ضرورت بھی نہیں ہے نام لینے کی، انہوں نے آپ کے خلاف ایک ہوا یہ بنائی ہوئی ہے پورے علاقے کے اندر، مولوی صاحب کو کوئی منہ نہیں لگاتا یہاں پہ۔ کیوں نہیں لگاتا؟ جی مولوی صاحب بڑے غصے والے ہیں، جی مولوی صاحب بڑے سخت ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک لحاظ سے وہ سچ بول رہا ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ دین کے معاملے میں واقعی سخت ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے دین بیان نہیں کرنا، میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے یہاں پر بیٹھ کر لطیفے نہیں سنانے، میں نے اس منبر رسول پر بیٹھ کر جوتیں نہیں لگانی، میں نے وہی بیان کرنا ہے جو اللہ کے دین کا حکم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے 100 بسم اللہ، کسی کو نہیں اچھا لگتا جائے اپنا کام کرے، لیکن ہم نے اپنا کام یہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ داعی دین کی کا یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ داعی دین کی یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے اپنا دین بیان کرنا ہے سو کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اپنے پاس اور اس کو فرمائیں گے فلاں وقت میں تیرے پاس دین بیان کرنے کا موقع تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ توجہ رکھیے گا ذرا میری اس بات کی طرف۔ تو وہ جواب یہ دے گا کہ یا رب خشیت الناس، اے اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے کہ اس نے دین کیوں بیان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا جملہ یہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے کیوں ڈرا تو؟ یہ جرم ہے، دین کو چھپانا جرم ہے، صحیح دین کو بیان نہ کرنا جرم ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ وصول کرنے کے لیے اصل دین کے اوپر پردہ ڈال دینا یہ جرم ہے، اور کل کو اس جرم کا جواب آخرت میں جا کر دینا پڑے گا، اور وہاں پر جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا پلے۔ تو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی داعی دین کی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلے، وہ دین بیان کرے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں تب بھی بیان کرے، خوش نہیں ہوتے تب بھی بیان کرے۔ ایک حدیث اس موقع پہ آپ کو سناتا چلوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ بیٹا آدھا گلاس پانی لے کے آؤ ذرا، آدھا گلاس، گلا خشک ہو گیا۔ اچھا کیا بھائی؟ توجہ میری طرف، پانی میں نے پینا ہے، آپ لوگوں نے نہیں پینا، میری طرف رکھیں توجہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، کیا بولا تھا میں نے؟ جو نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اب ذرا دل کے کان کھول کر ذرا اس حدیث کو سماعت فرما لیں، یہ بھی کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، سن لیجئے گا۔
آج صبح میں نے دوستوں کو نا وہ ایک حدیث کی پوسٹ بنا کے بھیجی عذاب قبر کے حوالے سے شاید، تو مجھے ایک صاحب کا میسج آ گیا کہ صبح صبح تمہارے پاس ڈرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی حدیث پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، باقی فضولیات کا میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں پانی پی لوں ذرا اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں نجات دینے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ العدل فی الرضا والغضب، خوشی کی کیفیت میں ہو، غصے کی کیفیت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اس پر اگلے جمعے بات ہوگی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آگے قرآن میں بھی یہ حکم آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی کہ القصد فی الغنى والفقر، تنگ دستی کا زمانہ چل رہا ہو یا خوشحالی کا زمانہ چل رہا ہو، میانہ روی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ آج ہم لوگ اس بیماری کا اجتماعی طور پہ شکار ہیں کہ 4 پیسے آ جاتے ہیں، ہمارے خرچے بھی، کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 5 لاکھ روپے اللہ کہیں سے بھجوا دے تو میں سب سے پہلے جا کے 1.5 لاکھ روپے کا موبائل خرید کے لے کے آؤں گا، حالانکہ وہ 35,000 والے موبائل سے بھی کام چل سکتا ہے۔ تو پیسے آتے ہیں تو خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا پھر بعد میں ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں، بعد میں ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں جی کاروبار، بھائی کاروبار تو چل رہا ہے، آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ خرچے آپ نے اپنے اضافی رکھے ہوئے ہیں۔ خرچوں کو کم کریں، تھوڑے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بد دعا کر رہا ہوں کہ کاروبار نہ چلے، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی چھوٹا موٹا کام کاج تو میں بھی کرتا ہوں بھائی، محنت مزدوری، تو اللہ سب کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا دوسری بات کہ القصد فی الغنى والفقر، میانہ روی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے تنگ دستی کا زمانہ چل رہا ہو چاہے خوشحالی کا زمانہ چل رہا ہو۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، بھائی تنہائی میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو، مجمع میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ مجمع میں بیٹھ کر تو اللہ کا ڈر سارے ہی بیان کرتے ہیں، سارے ہی سنتے ہیں، لیکن اصل اللہ کا ڈر وہ ہے جو اکیلے میں ہے۔ تنہائی میں ہو انسان، کوئی دوسرا انسان دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دوسری مخلوق دیکھنے والی نہ ہو، وہاں اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے جو 2 آنسو آنکھ سے نکلیں گے نا، ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ وہ کروڑوں سے زیادہ قیمتی 2 آنسو ہیں، لیکن وہ نکلے ہوں تنہائی میں، پھر ہے مزہ۔ تو 3 باتیں نجات دینے والی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دی، اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہیں، وہ 3 چیزیں بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ شح مطاع، پیسے ہیں خرچ نہیں کرنے، پیسے ہیں بیوی کو جیب خرچ نہیں دینا، پیسے ہیں بچوں کا خرچہ پورا نہیں کرنا، پیسے ہیں ناداروں کی، غریبوں کی، مفلسوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی امداد نہیں کرنی، ان کے ساتھ معاونت نہیں کرنی، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شح مطاع، یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ بخل کا معنی میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر مال کو خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال بھی ہے، یہ بخل ہے۔ صدقہ نہیں دیتا، دوسرے مال ضروریات زندگی کو پورا نہیں کرتا، مالدار ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہے کہ لوگ مجھے غریب سمجھیں، لوگ مجھے فقیر سمجھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ شح مطاع، ایسا بخل جو انسان کو پیسہ نہ خرچ کرنے پر مجبور کر دے، فرمایا کہ یہ تباہی کے دہانے پر لا کر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسری بات جس پر گفتگو چل رہی تھی، ہوم متبعا، خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ ولا تتبع اہواءہم، داعی کی ذمہ داری کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے
نہیں چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی، مرنے سے پہلے تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، اور دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اللہ سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ اب غفور الرحیم ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں نے کس کو معاف کرنا ہے کس کو معاف نہیں کرنا، میری اور آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ تو دوسری چیز ہلاکت میں ڈالنے والی کیا ہے؟ ہوا متبع، خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ اس پر میں 2 منٹ کی بات کرتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عجب۔ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو کہیں اور سے نہیں سننے کو ملیں گی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، آواز تو آ رہی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے عجب۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ میں بہت بڑا ہوں، باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تکبر ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ میں یہ دین کا مسئلہ نہیں مانتا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، میں حق کو قبول نہیں کرتا، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں، یہ فلاں کی، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور بیماری ہے، وہ بھی خطرناک ہے، وہ کیا؟ عجب پسندی، اعجاب المرء بنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خود پسندی کی عادت پڑ جانا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، ہم چنی دیگرے نیس، میرے جیسا دنیا کے اندر کوئی اور اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، میں تو ایک واحد شو پیس ہوں، آخری جینون پیس ہوں، باقی سارے نان جینون ہیں، بس میں ہی رہ گیا ہوں اس دنیا کے اندر فٹ اینڈ فاٹ، باقی سارے فارغ ہیں۔ یہ ہے اعجاب النفس بمرئہ، اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان کا اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میرے علاوہ کوئی اور دوسرا میرے جیسا ہے ہی نہیں۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمائی ہیں کہ 3 چیزیں انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے آخری جملے میں آج کی نشست کا خلاصہ، تاکہ اگلے جمعے ہم پھر یہیں سے بات شروع کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہم تک پہنچایا، دین کو پہنچانے کے بعد اللہ نے میری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں لگا دی ہیں، جن میں سے پہلی ذمہ داری جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی وہ کیا؟ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے، ہماری ذمہ داری لگا رہا ہے، وہ کیا لگا رہا ہے کہ فاستقم کما امرتا، جو دین تم نے قبول کر لیا اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو، جم جاؤ، ایمان کے اندر کمزوری نہ دکھاؤ۔ اعمال کی کمزوری اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، ایمان کی کمزوری کی معافی نہیں ہے۔ اور تیسری ذمہ داری اللہ نے کیا لگائی ہے؟ یہ داعی دین کی ذمہ داری ہے کہ ولا تتبع اہواءہم، کہ مولوی صاحب آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسائل بیان نہیں کرنے، آپ نے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، آپ نے دین بیان کرنا ہے۔ کوئی قبول کر لے 100 بسم اللہ، کوئی قبول نہیں کرتا وہ جانے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کی ادائیگی کر لیجئے۔